نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے. ابھی نعت شریف میں آپ نے سنا کہ ایک مصرع جس کا مضمون یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. یہ جملہ اور یہ مضمون محض جذباتی نہیں ہے بلکہ منصوص ہے، اور جس انداز میں حدیث پاک میں جملہ بیان کیا گیا، آپ یقین کیجئے کہ اگر ہم اس مفہوم کی عظمت کو جان لیں اور ہمارے پاس قربان کرنے کو سینکڑوں جانیں ہوں، ہم اس پر قربان کر دیں تو تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. حدیث شریف میں ہے، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے اور نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مضمون کا کون سا حصہ کتنی بلندی رکھتا ہے، کتنی پاکیزگی رکھتا ہے. میرے خیال میں اگر 100% تقوی اور پاکیزگی کے تقاضوں کو ہم پورا کر بھی لیں، جو کہ بظاہر ناممکن ہے، پھر بھی اتنی بڑی سعادت کے سرکار یہ فرمائے کہ تم میرے حصے میں آئے. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ. دیکھیے، ایک ذرے کو اتنا بڑا قیمتی بنا دینا یہ ایک پہلو ہے، اور دونوں جہانوں کی دولت ہماری جھولی میں آ جانا یہ دوسرا پہلو. ہم کسی ایک کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. افسوس یہ کہ ہم کوشش بھی نہیں کرتے. بس وہ شرط یہی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، وہ ہم سے نہیں ہوتی، باوجود سب کچھ جاننے کے نہیں ہوتے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. بس اسی وفا کے حصول کی کوشش کیجیے. میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی آپ کی برکت سے مجھے بھی نصیب فرمائے. بس اتنا ہے کہ سب کچھ آپ کریں. ہمارا دین کسی بھی کام کے کرنے سے نہیں روکتا جب تک کہ شریعت مطہرہ کے ضابطوں سے کوئی کام متصادم نہ ہو، اور کوئی بھی معقول کام شریعت میں منع نہیں ہے. شرط یہ کہ معقول ہو، اس لیے کہ دین فطرت ہے. کسی بھی کام کے کرنے سے ہمارا دین منع نہیں کرتا. یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے کہ دین میں بہت سختی ہے، فلاں ہے فلاں. دین میں تو بہت نرمی ہے، بے حد نرمی ہے. ہر شخص کے لیے ہر وقت نیکیوں کے حصول کے مواقع ہیں. جاگنے میں بھی، سونے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، چلنے میں بھی، خاموشی میں بھی، گفتگو میں بھی، بیماری میں بھی، صحت میں بھی، امیری میں بھی، غریبی میں بھی، بادشاہت میں بھی، اور عوام ہونے میں بھی. کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے کہ جس میں ہمارے لیے ثواب کے مواقع نہ ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا آسان دین ہو سکتا ہے. آپ جب کسی شخص کو اس کے بوڑھا ہونے پر اپنے ادارے سے فارغ کر دیتے ہیں اور گھر میں بھی وہ بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، تو وہاں پر وہ جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی قدر و قیمت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے.
پہلے تو بہت سی رکاوٹیں تھیں دعاؤں کے قبول ہونے میں، اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سفید بالوں کے ساتھ جب تم دعا مانگتے ہو تو ہمیں رد کرنے میں شرم آتی ہے۔ جب جوان تھے تو لوگوں کے لیے کارآمد تھے، جب بوڑھے ہو گئے تو ناکارہ ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اگر ہمارے حبیب سے وفا کرو تو تم پہلے کارآمد تھے یا نہیں تھے، لیکن اب کتنے کارآمد ہو کہ تمہاری وجہ سے ان جوانوں کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ لَتُرْزَقُنَّ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں یقینی رزق ملتا ہے۔ تمہاری محنت سے ملے نہ ملے اس کو کوئی یقین نہیں، لیکن تمہارے بوڑھے ماں باپ، تمہارے معاشرے کے بڑے بوڑھے لوگ، حتیٰ کہ تمہارے خادموں میں، تمہارے ملازموں میں جو بڑے بوڑھے ہیں، ان کی برکت سے تمہیں یقینی طور پر رزق ملتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری صلاحیتیں ہیں اور ہمارے انتظامات ہیں، ہم مصیبتوں سے بچے ہوئے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں تم ناکارہ سمجھ رہے ہو، ان کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو اتنا عظیم دین، اتنا جامع اور اتنا کامل دین ہمیں نصیب ہوا، اور ہماری کتنی بڑی بدبختی ہے کہ قلوب میں لانا تو دور کی بات ہے، چہروں پر بھی ہم اپنے اس عظیم دین کی علامات کو نہیں لا سکتے۔ کتنی بڑی بد نصیبی اور بدبختی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے مردوں کو بھی، ہماری خواتین کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت نصیب فرمائے، سنتوں کی عظمت نصیب فرمائے، ترجیحی طور پر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیرخواہی اور ہمدردی کا جذبہ ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے، لیکن خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیمت سنت کو بنائیں اور سنت کو قیمت کے طور پر ادا کریں، یہ نہیں۔ یہ کسی طور پر ہم سے جدا نہیں ہونی چاہیے اور ہم اس سے جدا نہ ہوں، اسی کا مول پڑے گا۔ باقی تو دل کیا ہم نے بنانا ہے، وہ ہماری، نہ ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے اپنے چہرے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں بنایا، کسی خاتون نے حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ کے مطابق اپنے آپ کو نہیں سنوارا، اور پھر یہ مرد یا عورت یہ کہے کہ دل پاک ہونا چاہیے، تو پھر میرے خیال میں کئی سارے جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اس میں صرف فہرست جھوٹ ہے۔ جو بنانا تمہارے اختیار میں تھا وہ تم بنا نہیں سکے، جو اختیار میں نہیں وہ کیسے بنا سکتے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائیں، پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے، بڑی نعمت کے چھن جانے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ناقدری ہے، سب سے بڑا سبب ناقدری ہے۔ باقی اسباب بھی، مثلا صراحتاً کسی جرم کا ارتکاب کرنا، وہ یہ بھی سبب ہوا کرتا ہے، لیکن جتنی بڑی نعمت ہوگی تو اس کے چھن جانے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب اس کی ناقدری ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماتن متوجہ ہوتے ہیں، بس اس سے بڑھ کر تو کوئی سننے والا ہی نہیں، کیا بات ہے، کیا کہنے، لیکن وہ سب دکھاوا ہوتا ہے۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے اٹھ کر کے باہر جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو علم والوں سے پوچھتے ہیں ذرا بتانا کیا کہا تھا، حالانکہ کوئی گستاخی نہیں کی، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، عظمت کا انکار کیا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا، تمہیں کوئی نظر انداز کرے تو تم سال ہا سال اس کو انتقام کے طور پہ دل میں رکھتے ہو۔ ہم غیرت کے خالق ہیں، ہمارے حبیب کو نظر انداز کر کے تم نہ دنیا میں پنپ سکتے ہو نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ماذا قال آنفا، کیا کہا تھا ذرا بتانا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو بعد میں بتائے گا، اس سے پہلے ہم بتاتے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اب یہ چاہیں بھی تو
منت سماجت کریں، ناک رگڑیں، ہدایت نہیں ملے گی۔ ناقدری اتنا بڑا جرم ہے۔ آدمی کوشش کرے اور اگر کسی وجہ سے اختیار نہ کر سکے تو اپنی غلطی کوتاہی کو مانے اور اللہ سے رجوع رکھے۔ رونے دھونے پر اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ درد دل میں ہونا چاہیے، سرکار کی عظمت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آج کل مختلف تعلیمی اداروں کی صورتحال ہے کہ وہاں تقریباً ایک ہی طرح کے لوگ مل جاتے ہیں، پھر الیاذ باللہ جس طرح سے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دینداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دینی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں پہ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ بھی چھپتے پھرتے ہیں کہ ان کے سامنے ہم کیا بات کریں۔ بھائی وہاں پر اگر آپ دینی اقدار کو اختیار کریں گے تو زیادہ سے زیادہ ایک لوگ تانے دیں گے، بھئی انہی تانوں کا مول پڑے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ انسانی صفات ملحوظ رہیں، سنجیدگی اختیار کریں، اخلاقیات ملحوظ رہیں، گفتگو میں متانت ہو، اٹھنے بیٹھنے میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پیش نظر رکھیں اور پھر کسی کی پرواہ مت کریں۔ 6000 میں سے ایک تو ہے نا کہ جس نے سنت کو اختیار کیا، تو پھر ہیرا تو ایک ہی ہوتا ہے جی، پھر اس کا مول آخرت میں پڑے گا، اس کی قدر و منزلت آخرت میں پڑے گی۔ ایک بہت بڑے پہلوان تھے، ان کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر ایک اللہ والے گئے، میں جان بوجھ کے ان کا نام نہیں لے رہا، تو انہوں نے، اللہ نے ان کو من کی آنکھیں عطا فرمائی تھی، انہوں نے حالت کشف میں دیکھا۔ بھائی اگر کسی کی سمجھ میں کشف کا مفہوم نہیں آتا تو وہ یہ سمجھے کہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، اور اگر اتنا ادب بھی اختیار نہیں کر سکتا تو یہ سمجھے کہ میں نے غلط کہا بس، لیکن اس کا مذاق اڑانا، اس سے گریز کرے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ خیر، انہوں نے حالت کشف میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا رہا معاملہ، تو وہ جو پہلوان صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی پوچھ گچھ تو بہت ہوئی، خاص طور پر نماز کی کوتاہی کی بڑی تکلیف ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو بخشش فرما دی۔ پوچھا کہ کیا سبب بنا؟ کہنے لگے جی سبب کیا بننا تھا، وہ ایسا ہوا کہ ایک غیر مسلم پہلوان سے مقابلہ تھا، تو جب اکھاڑے میں وہ اترا، ماحول ان کا تھا، عوام ان کی تھی، چونکہ علاقہ ان کا تھا، تو اس نے جو ان کے جو معبودان باطلہ تھے ان کا نعرہ لگایا، اور سب نے نعرے میں اس پہلوان کا ساتھ دیا۔ تو مجھے بڑی غیرت آئی، حالانکہ اعمال تو میرے پلے تھے نہیں۔ میں نے کہا یار یہ کیسا، تو میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، جب میں اکھاڑے میں اترا تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نعرہ لگایا۔ اللہ نے فرمایا وہاں تم اکیلے تھے، اسی غیرت ایمانی پہ ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پھر جب اتنا ضرور پیش نظر رکھے کہ مسنون سراپا اختیار کرنے کے بعد یہ ذہن میں رکھے کہ دو چادریں ہیں، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ سیاہ چادر پر 100 داغ بھی لگ جائیں ایک بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن سفید چادر پر ایک بھی داغ لگا دور سے نظر آئے گا۔ وہ جو باقی ہیں جو مغربی تہذیب میں بہہ گئے ہیں وہ سیاہ چادر ہیں، وہ کچھ بھی کر لیں کسی کو نظر نہیں آئے گا، لیکن تم نے جو سنت کی سفید چادر اوڑھی ہے اگر اس پہ ذرا سا بھی داغ لگا تو دور سے نظر آئے گا، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہو۔ ایدکم اللہ تعالی بروح القدس۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ خواتین کی یعنی بچیوں کی تربیت کے حوالے سے ہمارا موضوع چل رہا تھا اور اس کے پاکیزہ ثمرات۔ دیکھیں یہ طے شدہ بات ہے کہ آدمی اخلاص سے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے، یہ پکی بات ہے۔ اور ہم جب یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا تو یقیناً اخلاص میں، توجہ میں، یقین میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی مقصد تھا اور وہ پورا نہیں ہوا اور اس نے کوئی
پاکیزہ عمل کیا، اعمال صالحہ میں سے کسی کو اختیار کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، تو اس سے درخواست ہے کہ نیت کو درست کر کے، یقین کی سطح کو بلند کر کے دوبارہ مانگے، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے۔ یہ پکی بات ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں بات آسانی سے آ جائے گی۔ ہمارے قریب میں دیکھیے، اچھی صحبت کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں، بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ ماحول کے اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، علاقائی ہو یا کسی بھی اعتبار سے۔ حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 16-17 برس کا تھا، یہ شاید 18 برس کا تھا، تو اسکول کالج کا زمانہ تھا، تو میں مطالعہ، بس مجھے شوق تھا، تو غیر مسلم فلسفیوں کی کتابوں کا مطالعہ میں کرتا رہا اور میں دین سے دور ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ دین کے بارے میں میرے خیالات بہت ہی غلط ہو گئے، بالکل میں ایک طرح سے دین سے فارغ ہو گیا، اور میں اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ مجھے اگر کوئی سمجھاتا تو میں کبھی بھی نہ سمجھتا۔ لیکن میری دوستی تھی، میرا تعلق تھا اکبر الہ آبادی مرحوم سے، وہ بہت بھلے آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے، اور مولانا محمد علی جوہر سے رحمہم اللہ تعالی، تو ان دونوں کی دوستی مجھے بچا گئی۔ اچھے لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بچا جاتا ہے، اچھے لوگ۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک اللہ والے کہیں کھڑے ہوئے تھے، ساتھ میں خادم بھی تھا، تو ایک آدمی مالٹے بیچ رہا تھا، تو آواز لگا رہا تھا کہ اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ حضرت نے خادم سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی کہہ رہا ہے کہ اچھے سنگ ترے۔ فرمایا نہیں، کچھ اور کہہ رہا ہے۔ حضرت کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت فرمایا کہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، جس نے اچھی صحبت اختیار کی وہ تر گیا، وہ کامیاب ہو۔ تو دیکھیے، کوئی بھی کمال نہ ہو، لیکن سرکار کی صحبت میسر جسے آئی، وہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی باکمال لوگ ہیں ان سب سے وہ افضل و برتر ہے، اس لیے کہ سرکار کی صحبت ملی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ جو اچھا ماحول ہے، یعنی یوں سمجھے کہ جتنا اچھے ماحول کے قریب چاہت کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، طلب کے ساتھ ہوگا، اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور بے طلبی کے ساتھ جو صلح کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی محروم ہوگا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد جو ہے ان میں دین نہیں آتا، بڑے بڑے علماء کی اولادوں میں دین نہیں آتا، انہیں قدر نہیں ہوتی ہے کہ مفت میں گھر بیٹھے مل رہے۔ جو دور سے آنے والے لوگ ہیں وہ طلب لے کر آتے ہیں اور بہت کچھ لے کر چلے جاتے ہیں، تو طلب ہونی چاہیے، قدر ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے عالم فاضل ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ہماری بادی قریب کے ایک بہت بڑے محترم، بڑی شخصیت حکیم اجمل خان صاحب مرحوم، اجمل دواخانہ انہی کے نام سے ہے، تو وہ بہت بڑے آدمی تھے۔ وہ ہمارے مخدوم و مکرم حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معالج بھی تھے اور ان کے خادم بھی تھے۔ تو ایک ایسا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس میں دو چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اچھی صحبت کے کتنے پاکیزہ اثرات و ثمرات ہوتے ہیں، اور دوسرا میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حکیم اجمل خان صاحب مرحوم کے ایک شاگرد تھے، تو انہوں نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا اور پھر استاد کے تجربے سے خوب استفادہ کیا۔ جب وہ استاد صاحب کے خیال میں سیکھ چکے تو حضرت نے انہیں اجازت دی کہ اب آپ جا کر مخلوق کی خدمت کریں۔ یہ جو طب ہے، جو آج کل میڈیکل جسے کہا جاتا ہے، یہ اصل میں خدمت خلق کے لیے ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میڈیکل اور شعبہ تعلیم یعنی ایجوکیشن آج کل خدمت خلق کے لیے نہیں بلکہ تجارت کی بہترین شکلیں سمجھی جاتی ہیں۔ تو
وہ اپنے علاقے میں جا کے انہوں نے مطلب قائم کیا، لوگ ان سے دوا لینے کے لیے، ان کے جو بیمار ہوتے تھے وہ علاج کروانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو ایک صاحب ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، تو انہوں نے نبض دیکھی، علامات پوچھی اور پھر ایک نسخہ تحریر کیا۔ اس میں اہم ترین بات یہ تھی کہ دیانت پیش نظر رہتی تھی، اندازے سے نہیں۔ جو پڑھا ہے، جو محنت کیا آپ نے، اپنے تمام تر تجربے کو، اپنی تمام تر مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ مخاطب کی بات سن کر کے، علامات کو دیکھ کر، نبض دیکھ کر کے نسخہ مرتب کریں۔ تو انہوں نے بہت توجہ سے نسخہ مرتب کیا اور کہا کہ اتنے دن استعمال کیجیے اور پرہیز وغیرہ بتائے۔ تو وہ دوا لے کر چلے گئے، انہوں نے اتنے دن استعمال کیا اور پھر وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب اس میں ایک موقف تو یہ کہ بھئی ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پیش نظر جو بات تھی وہ یہ تھی، جس کے لیے یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمت میں کی گئی محنت کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ میں نے اللہ کی توفیق اور اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کے حوالے سے یہ علم طب پڑھا ہے، اور میں نے اسی کی رضا کو سامنے رکھ کر کے نسخہ مرتب کیا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے استعمال کیا ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ ثمرات مرتب نہ ہو۔ دیکھیے، آج ہمارا یہ ذہن ہے کہ ڈکلوران کے انجیکشن لگائیں تو 5 منٹ بعد درد ختم ہو جاتا ہے، یقین ہوتا ہے نا، ڈرپ لگائیں تو یہ ہوتا، تو اس یقین کے اسباب کچھ اور ہیں، لیکن وہ پورے یقین سے کرتے ہیں۔ یقین یہاں بھی مطلوب ہے، لیکن سبب یہ نہیں ہے۔ سبب یہ ہے کہ وہ ذات کے جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ کسی کی مثبت اور بامقصد محنت کو ضائع نہیں کرتا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کچھ باتیں پوچھی کہ آپ نے پرہیز کیا، وقت پہ دوا لی، ساری باتیں بتائیں، کچھ اور معلومات لی، تو وہ پریشان ہو گئے۔ پریشان، لیکن ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، کسی بھی ڈاکٹر، ٹھیک ہے بھئی آپ کسی اور کو دیکھیں، نہیں، کیوں دکھا دیں کسی اور کو، اس ذات کا وعدہ ہے۔ تو انہوں نے مریض کا ہاتھ پکڑا اور اپنے استاد محترم حکیم اجمل خان صاحب مرحوم کی خدمت میں انہیں لے کر گئے۔ یہاں پہ یہ بات میں عرض کر دوں کہ شکر گزاری کس کو کہتے ہیں، اپنے بڑوں سے تعلق کس کو کہتے ہیں۔ یہ چونکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے معالج تھے، حضرت مولانا محمود حسن صاحب، مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ یہ ہمارے حضرت شیخ الہند کے معالج اور خادم تھے، کہ شاید صحابہ کے بعد مجھے جن لوگوں سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے ان میں سے ایک ہی ہے۔ کہ ہمارے حضرت کے خادم تھے، سبحان اللہ۔ وہ علامہ رضوی صاحب مرحوم نے کہا تھا نا، جب بارش ہو رہی، علامہ رضوی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ممتاز قادری شہید کا جب جنازہ تھا تو انہوں نے جا کر کے قدموں پہ سر رکھ دیا تھا اور کہنے لگے کہ جو سرکار کا خادم ہے وہ ہمارا مخدوم ہے۔ تو وہ انہوں نے شاگرد کا ہاتھ پکڑا اور استاد محترم کی خدمت میں لے گئے۔ تو استاد محترم کو ساری تفصیل بتائی، تو حکیم اجمل خان صاحب نے مریض کو بلایا کہ بیٹے ادھر آؤ ذرا، تو انہوں نے نبض دیکھی، کچھ علامات پوچھی اور پھر نسخہ دیکھا، فرمانے لگے کہ اگر میں نسخہ لکھتا تو میں بھی یہی لکھتا۔ اب پہلے ایک پریشان تھا، اب 2 پریشان ہو گئے کہ اثر مرتب کیوں نہیں ہوا۔ کافی دیر سوچتے رہے، تو پھر یہ سوچ کر کہ بھائی تقدیر کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو سب سے آخری چیز ہے۔ چنانچہ جب ہم ڈاکٹروں کے ہاں علاج کرواتے ہیں، آپریشن کرایا، سب کچھ کروایا، پھر کہتے ہیں بھائی ہم تسی دعا ہی کرو، کہتے ہیں نا وہاں، تو یہ تو بالکل آخری درجہ ہے۔ تو جب وہ ٹھیک ہے بھائی جاؤ اللہ سے عافیت مانگو، جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے بھی چند قدم چلے تھے
تو جیسا کوئی بات یاد آتی ہے تو حکیم اجمل خان صاحب نے فرمایا بھائی ذرا سننا، تو وہ واپس پلٹے، دونوں کو بلایا، فرمایا وہ نسخہ دکھاؤ، نسخہ دکھایا، دیکھتے کہنے لگا اوہ ہو، اپنا سر پکڑ لیا کہ میں بھی کہوں فائدہ کیوں نہیں ہوا. یہ اس پورے واقعے کی روح ہے. تو شاگرد نے پوچھا تھا فائدہ کیوں نہیں ہوا، یعنی کیا آپ سمجھیں؟ فرمایا اللہ کے بندے نسخے کے اوپر ہوا شافی لکھنا بھول گئے تھے. 100% یقین کہ اللہ ہی شفا دیں گے. یہ جو دوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک تدبیر بتائی ہے علم کے حصول کی، محنت کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پورے تقاضوں کو، تمام تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے یہ علم حاصل کیا، دوا بنائی، دوا دی، اثرات مرتب ہوں گے. لیکن روحانیت اتنی اعلیٰ درجے کی کہ ان تمام تر اسباب کے ہوتے ہوئے تب شفا مقدر ہوگی، تب نتیجہ مرتب ہوگا کہ اس پر 100% یقین ہو اور اس کا اظہار ہوا شافی لکھ کر کے کیا جائے. یہ اللہ والوں سے تعلق کا اور ان کے پاس بیٹھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آج کل کے ہم جیسے نالائق علماء جو مولوی اپنے آپ علماء کہاں کے کہلاتے ہیں، اس یقین کا ایک ذرہ بھی انہیں میسر نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمائے. تو یہ صلحاء کا قرب جو ہے اس طرح سے اپنا رنگ دکھاتا ہے، اچھے سنگترے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بچیوں کی تربیت کے ثمرات 100% مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی ایک مثال حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت کے حوالے سے دی گئی، اور ان کی والدہ صاحبہ کی جو صالحیت اور صلاحیت تھی، ان کی نیکی اور ان کا جو تقویٰ تھا، اس کی جھلک آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ عرض کی گئی، جو ہم سب کو شرما دے. وہ جو ایک دن میں پڑھ لیا کرتی تھی، شاید ہم پورا سال میں بھی نہ پڑھ سکیں، اور یقین والی بات تو ہمارے پلے ہے ہی نہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ہوتی ہے نا، تو یاد رکھیے کہ ہمیشہ قبولیت قابلیت پر سبقت لے جاتی ہے. یہ بہت بڑا کلیہ ہے اور بڑا آسان کلیہ ہے، ہم اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ قبولیت ہمیشہ قابلیت پر غالب رہتی ہے. وہ سنا تھا آپ نے واقعہ کہ ہم ایک تم 32، قبولیت والی بات تھی. اس سے بھی آسان مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کا چھوٹا بچہ ہو 2-2.5 سال کا، اور وہ ابھی اس نے چلنا سیکھا ہو، شرارتیں کرتا ہو، نامکمل الفاظ بولتا ہو، اتنی ہی عمر کا کسی اور کا بچہ ہو، وہ اس سے کہیں زیادہ ذہین، سمجھدار، خوبصورت، مکمل جملے بولنے والا ہو. اب کوئی شخص آ کر آپ سے کہے کہ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ تو اتنا مکمل جملے بولتا ہے، توتلا ہے، آپ اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دیں، تو کہے گا وہ تم اپنا دیوار سر میں مارو، تمہیں کیا معلوم کہ ان نامکمل جملوں میں کیا لطف ہے، کیا لذت ہے. تو بھائی وہ کہے گا بھائی توتلی زبان میں اور صاف ستھری زبان میں فرق ہے. صاف ستھری زبان والے کو فوقیت ہونی چاہیے، خوبصورت کو فوقیت ہونی چاہیے، ذہین کو فوقیت ہونی چاہیے. نے کہا جا بھائی اپنا کام کر. جو قبولیت کی بلندی ہے، جو قبولیت کو قبولیت حاصل ہے، وہ قابلیت کو میسر نہیں. ٹھیک ہے؟ عمومی اعتبار سے گفتگو کی تاثیر کے ترتب کے لیے 2 شرطیں ہوا کرتی ہیں کہ کہنے والا اچھے مضمون، اچھے مطالعے، اچھی محنت، اچھے علم کے ساتھ ساتھ اچھی گفتگو پر قادر ہو. ایک شرط. دوسری شرط یہ کہ سامعین میں اہلیت ہو سمجھنے کی. ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی شخص یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے فلسفے کو فرانسیسی زبان میں بیان کرے تو ہمارے پلے کیا پڑے گا؟ ہماری سمجھ میں نہیں، ہم اس کے اہل نہیں ہیں. تو یہ 2 شرطیں ہیں کہ کہنے والے کو جو کہنے کے حوالے سے جو شرائط مطلوب ہیں وہ میسر ہوں، علم بھی اعلیٰ درجے کا ہو، محنت بھی خوب ہو، تحقیق بھی اچھی ہو، اور پھر کہنے کا سلیقہ اور زبان میں یوں کہیے کہ فصاحت و بلاغت کسی حد تک ہو.
اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین میں اہلیت ہو. یہ دونوں ضابطے قابلیت کے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہیں ضابطے معتبر نہیں ہیں. ماں اچھی ہوئی، اولاد متقی ہوئی، تو ان دونوں ضابطوں کی عدم موجودگی میں نتیجہ ہم مرتب کر کے دکھائیں. ماں متقی ہوئی اور اس نے اس تقوی کی روشنی میں اولاد کی تربیت کی. بولنے والے کو روانی میسر نہیں، سننے والوں کو شعور میسر نہیں، نتیجہ ہم مرتب کریں گے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں لکنت تھی، سننے والوں میں میو قوم تھی جسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، بس عقیدت میں بیٹھے ہوئے. ایک مشہور واقعہ کہ حضرت بیان فرما رہے تھے، صبح کا وقت تھا، بابرکت وقت ہوتا ہے، تو ایک جہاز گزرا. صحن میں بیان ہو رہا تھا، غالباً گرمیوں کا موسم ہوگا. تو جیسے ہی وہ جہاز گزرا تو جتنے سامنے جو میو بیٹھے ہوئے تھے تو سب دیکھنے لگے. حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت، ارے اللہ کے بندوں، میں تم سے دین کی بات کر رہا ہوں اور تم کہیں اور دیکھ رہے ہو. خیر وہ دیکھتے رہے. حضرت نے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے فرمایا، ارے اللہ کے بندے، ایک وقت آئے گا کہ تم اس میں سفر کرو گے، پوری دنیا میں جاؤ گے. اتنے میں وہ جہاز گزر گیا. اب وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار ہمارا پیر ہے تو بہت اچھا لیکن تھوڑا سا باوڑو ہے. یعنی ہمارے پاس تو سائیکل نہیں ہے، بیل گاڑی ہے، یہ ذرائع ہیں، کچھ بھی نہیں، اور انہوں کہے ہوئے کہ تم جہازن میں سفر کرو گا. سمجھ رہے آپ؟ یعنی یہ شعور کا عالم تھا. علماء نے تو ایک بہت بڑے طبقے نے تو رد کر دیا تھا نا، ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اندر ایک چنگاری تھی، ایک بے قراری تھی. تو حضرت کے بارے میں راوی یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ایک بے چینی کی کیفیت رہتی تھی. وہ یہ رہتی تھی کہ سب مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، سنتوں کا جنازہ اٹھ رہا، انہیں دکھ نہیں ہوتا، مسلمان ہو کر اپنے چہروں کو مسنون نہیں بناتے، انہیں اعمال کے چھوٹنے پر، لوگوں کے دین سے دور ہونے پر درد نہیں ہوتا. ہر وقت انہیں بے چینی رہتی تھی. تو ان کی اہلیہ نے پوچھا ایک دن کہ آپ اتنے بے قرار کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا اگر ہم نے آپ کو بتا دیا تو پھر ایک نہیں 2 بے قرار ہو جائیں گے. تو گفتگو میں لکنت اور سامعین میں سادگی. بے شعوری تو بے ادبی کا لفظ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. تو نتیجہ آپ کے سامنے. اب اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ اندھے کو سورج نظر نہیں آتا. اور ظاہر ہے کہ منوانا ہمارا مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے لیے انہوں نے کیا وہ ذات خوب جانتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمایا. اور یقین کا عالم کیا تھا کہ ایک دفعہ حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے. تو وہ حضرت کی حیات طیبہ میں علمی کاموں کی طرف متوجہ رہے. ان کا جو علوم حدیث پہ کام ہے بہت ہی قابل قدر ہے. حیات الصحابہ ان کی بہت ہی لازوال تصنیف ہے، کمال کی تصنیف ہے، سبحان اللہ. تو غالباً وہ روح منتقل ہوئی جو ان کی دادی نے ان کے والد میں دیکھی تھی کہ اختر تم چلتے ہو تو مجھے تمہارے دائیں بائیں صحابہ نظر آتے ہیں. حیات الصحابہ انہوں نے لکھی. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چائے بہت پیا کرتے تھے. اب کسی بھی چیز کی کثرت پسندیدہ نہیں ہوا کرتی سوائے اللہ کے ذکر کے. واحد اللہ کا ذکر ہے، اس میں کثرت مطلوب ہے. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تو اب وہ بہت زیادہ چائے پیتے تھے تو اس کے نقصانات بھی ہو سکتے تھے. تو انہوں نے اپنے کسی معتمد سے کہا کہ مولوی یوسف سے کہو کہ چائے کم کر دے یا چائے چھوڑ دیں. انہوں نے جا کر کے کہہ دیا
وہ اپنی ترتیب میں چلتے رہے. تو ایک دن ایک خادم نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت مبارک ہو کہ مولانا یوسف صاحب نے چائے چھوڑ دی. حضرت بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ہی فرمایا بھائی ہم نے تو بہت زور لگایا، انہوں نے چائے نہیں چھوڑی تو انہوں نے کیوں چھوڑ دی؟ تو اس نے کہا جی چونکہ چائے کی پتی مہنگی ہو گئی اس لیے چھوڑ دی. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. فوراً جیب سے پیسے نکالے اور کہا کہ جو رب سستی پلاتا تھا وہ مہنگی نہیں پلائے گا. اس سے کہو کہ پہلے منع کیا تب حکم دیتے ہیں کہ چائے پینی ہے تاکہ یقین کی سطح میں کمی نہ آئے. یہ ذوق اور یہ مزاج. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. وہ ذات کسی کی بھی بامقصد محنت کو، اخلاص سے کی گئی محنت کو ضائع نہیں فرماتی. اس میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے مقدمہ لکھا ہے اس کتاب پر جو حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت کے نام سے ہے، جو مولانا علی میاں صاحب کی کتاب ہے. اس کے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. درود شریف پڑھ لیجیے. حضرت فرماتے ہیں کہ ذی قعدہ 1358 ہجری بمطابق دسمبر 1939 عیسوی کا ذکر ہے کہ 3 دوست اپنی اپنی جگہ سے چل کر سہارنپور میں جمع ہوئے تاکہ چند دینی مرکزوں کو دیکھیں اور وہاں جو کچھ دینی اور اصلاحی کام ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کچھ اپنے متعلق بھی فیصلہ کریں. میں اس کے اقتباسات چیدہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ان مرکزوں کی مختصر سی فہرست میں ایک نظام الدین کا تبلیغی مرکز بھی تھا جس کو اس سفر کے آخر میں رکھا گیا تھا. مرکز میں حاضر ہونے کے مقاصد میں ہمارا بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم ملاقات کریں اور ان کی زیارت کریں. حضرت فرماتے ہیں کہ میری واقفیت کی بنیاد تو یہ تھی کہ اجمالی طور پر اس سلسلے کے تمام اکابر و مشاہیر سے واقفیت رکھتا ہوں. دیوبند میں طالب علمانہ قیام ہی کے زمانے سے اس جماعت کے ساتھ جو دینی و فکری رابطہ اور عقیدت و محبت کی جو دولت مجھے نصیب رہی، اس کی بنا پر اس حلقہ کی کوئی ممتاز شخصیت میرے لیے بیگانہ نہ تھی. اس کے علاوہ میوات کے ایک تبلیغی جلسے میں مجھے شرکت اور حاضری کا اتفاق بھی ہو چکا تھا جس میں حضرت مولانا مرحوم بھی تشریف رکھتے تھے. لیکن مجھے اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ میری واقفیت حضرت مولانا سے بالکل سطحی اور سرسری تھی. جیسا کہ ہمارا مزاج ہے ٹھیک ہے 6 نمبر بیان کر دیا. میں ان کو بس ایک مخلص بزرگ اور حقانی عالم سمجھتا تھا جو اخلاص کے ساتھ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اس تبلیغ کا خاکہ میرے ذہن میں بس یہ تھا کہ وہ جاہل و غافل دیہاتی مسلمانوں کو کلمہ سکھاتے اور نماز روزہ پر لگاتے ہیں. آگے حضرت بڑی پتے کی بات لکھتے ہیں. میرا خیال ہوتا ہے کہ ایسی ادھوری اور سطحی واقفیت اکثر استفادے سے مانع اور اچھا خاصا حجاب ثابت ہوتی ہے کہ مکمل طور پر واقفیت ہونی چاہیے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں ہمارے زمانے میں کوئی ایسا ہیرا ہوتا ہے کہ ہم اس بنا پر کہ اس تک رسائی آسان ہوتی ہے، ہمارے ہی زمانے کا شخص ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے جانے کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے. جیسے کہ ہمارے مولانا حسن صاحب دامت برکات، اللہ تعالیٰ عافیت صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان سے استفادہ کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو واقف ہوں، لیکن اس ادھوری واقفی، مثلا آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی اسکول میں پڑھتا تھا یا مدرسے میں پڑھتا تھا، آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا. آپ نے کہا یار وہ تو میرا کلاس فیلو ہے، تو لوگوں نے آ کے بتایا کہ بھئی اللہ نے بہت نوازا ہے تو آپ متوجہ اور ہو سکتا ہے کوئی خامی بھی آپ کے سامنے ہو، تو خامیاں کس میں نہیں ہوتی. تو وہ واقفیت جو وافر واقفیت تھی وہ بعض اوقات نفع میں رکاوٹ بن جاتی ہے، پھر جانے کے بعد احساس ہوتا اوہو. تو یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی ذات کسی کو بھی نواز سکتی، لیکن اس ادھوری واقفیت اور اس سے پیدا شدہ پس تصور کی وجہ سے اس کے دل میں آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو واقف ہوں، لیکن اس ادھوری واقفیت اور اس سے پیدا شدہ پس تصور کی وجہ سے اس کے دل میں وہ اشتیاق اور طلب کا وہ جوش پیدا نہیں ہوتا
جو اس ناواقف کے دل میں ہوتا ہے جو تحقیق و تلاش کے لیے نکلتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اپنے زمانے کے اکابر اور اپنے شہر کی عظیم المرتبت ہستیوں سے اکثر قریب کے لوگوں کی محرومی کا سبب شاید زیادہ تر یہی رہا ہے۔ پھر اپنے ایک دوست کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے مولانا کے متعلق پوچھتے تھے اور میں جتنا کچھ جانتا تھا بتلاتا تھا، اور اس خیال سے کہ وہ ملاقات سے پہلے کوئی ایسا تصور قائم نہ کر لیں جس کو نہ پا کر انہیں مایوسی ہو۔ میں تعریف بھی کرتا تھا کہ بہت نیک آدمی ہے، لیکن میں ساتھ میں یہ ضرور کہتا کہ مولانا کی زبان میں ایک طرح کی لکنت ہے، وہ بعض اوقات اپنا مدعا بھی پورے طور پر بیان نہیں کر پاتے۔ بھئی میری میں تعریف کر دوں یہ جا کے سنے بعد میں کہیں تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں ایک احتیاطی پہلو پیش نظر رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ مولانا کے یہاں یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب بار بار حاضری ہوئی اور بعض سفروں میں یکسوئی کے ساتھ حاضر خدمت رہنا اور ان کے ارشادات کو تفصیل سے سننے کا موقع ملا تو قلب و دماغ پر دو اثر ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب ہماری ماضی قریب کے عظیم ترین بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محقق و محدث اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے۔ ایک بات ذہن میں آئی تھی جو نکل گئی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ کو بہت لطف آئے گا۔ حکیم اجمل خان صاحب مرحوم ایک حکیم کے طور پر، ایک درد دل رکھنے والی شخصیت کے طور پر منظرنامے پہ ہیں، چونکہ اللہ والوں کے ساتھ رہے تو رنگ لگا، سبحان اللہ۔ تو ہمارے بہت بڑے بزرگ جو بہت ہی محتاط اور ضابطوں کے بہت پابند بزرگ ہیں، جن کے ہاں عموماً نرمی نہیں ملتی، بلکہ نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ سختی ہوتی، بلکہ ان کے ہاں محنت، مشقت اور قربانی سے تعبیر ہے تصوف۔ یعنی شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت اقدس حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، معلوم ہے نا آپ کو۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ مجھے حکیم اجمل صاحب سے ایسی محبت ہے، تو یہ شاید اس وجہ سے بھی میرے دل میں پیدا ہوئی کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پوتے کا نام حکیم صاحب کے نام پر رکھا۔ حضرت مولانا میاں اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم ہیں نا لاہور میں، اب ظاہر ہے کہ حضرت کے سامنے صلحاء کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اپنے پوتے کی جو محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے سے بڑھ کے ہوتی ہے، نام بھی منفرد ہو اور وغیرہ سب ہوتا ہے نا، یہ تو طبعی فطری چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے نام رکھا کہ میرے حضرت کے خادم تھے، اور جو میرے حضرت کا خادم ہے وہ میرا مخدوم ہے، تو نام انہوں نے محمد اجمل قادری یہ رکھا۔ یہ نقطہ میں بھول گیا تھا، ذہن میں آیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے ارشادات کو تفصیل سے سننے کا موقع ملا تو قلب و دماغ پر دو اثر ہوئے۔ ایک تو یہ کہ مولانا کی دعوت بڑی عمیق اور اصولی دعوت ہے جو محض غلبہ حال کا نتیجہ نہیں، یعنی یہ نہیں کہ لہر سی آئی چلو جی لا کے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں پھر 2 دن بعد ٹھنڈی ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و توفیق کے ساتھ اصول دین میں بہت گہرے غور و تدبر، قرآن و حدیث کے عمیق مطالعہ و تفکر، دین کے مزاج و طبیعت سے واقفیت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور قرن اول کے طرز زندگی کے وسیع اور گہرے علم پر مبنی ہیں، اور وہ چند منتشر اور غیر مربوط اجزاء کا نام نہیں بلکہ مولانا کے ذہن میں اس کا ایک مرتب خاکہ ہے۔ البتہ اس کے لیے یعنی مقاصد کے حصول کے لیے ان کے نزدیک ترتیب و تدریج بہت ضروری ہے، منظم طریقے سے کام کرنا اور ایک طویل ترین محنت کے بعد ثمرات کی امید رکھنا۔ قلب پر دوسرا اثر مولانا کی شخصیت کا تھا وہ یہ
یہ بڑی اہم بات ہے، بہت توجہ سے سنیے۔ فرماتے کہ ہماری آمد و رفت، سفر و حضر کی رفاقت اور ذاتی واقفیت جتنی بڑھتی گئی، مولانا کی شخصیت کا اثر بھی ہمارے اوپر بڑھتا گیا۔ دیکھیے، آج ہی میں ایک اللہ والے کی گفتگو سن رہا تھا کہ تصنع اور اخلاص میں فرق یہ ہے کہ آدمی شروع میں بہت متاثر ہوتا ہے، ایک دو مجالس میں آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں، کیفیت بھی بدلی سی محسوس ہوتی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد پھر بعض چیزوں کو دیکھ کر کراہت سی پیدا ہونے لگتی ہے، اعمال میں کمی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن جہاں اخلاص ہوگا وہاں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس وارفتگی میں، اس محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو غالباً یہی فرما رہے ہیں، سفر و حضر کی رفاقت اور ذاتی واقفیت جتنی بڑھتی گئی، مولانا کی شخصیت کا اثر بھی ہمارے اوپر بڑھتا گیا۔ بہت ہی قیمتی بات فرما رہے ہیں، بہت توجہ سے سنیے اور محفوظ رکھیے۔ ہم اور ہمارے بعض دوسرے صاحب بصیرت احباب، عام لوگ نہیں جنہیں اللہ نے بصیرت بخشی، ہم اور ہمارے بعض دوسرے صاحب بصیرت احباب اس بارے میں ہم خیال و یک زباں تھے کہ اس زمانے میں ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، جس کو دین کے مؤثر اور زندہ جاوید ہونے کے ثبوت کے طور پر اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عشق اور خیر القرون کے دینی جنون و بے قراری اور اس دور کی خصوصیات کا ایک اندازہ کرنے کے لیے اس زمانے میں ظاہر کیا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اس طرح کی کسی غیر معمولی شخصیت کو دیکھتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے دوست احباب بھی دیکھیں اور نعمت و سعادت میں اپنا حصہ لیں۔ اس لیے طبعی طور پر ہمارا بھی جی چاہتا تھا کہ ہمارے احباب اور معاصر اس ہستی کو دیکھیں جو قرون اولیٰ کے خزانہ عامرہ کا ایک بچا کھچا موتی ہے۔ آگے بڑی اہم بات ہے، وہ بات اس واقعے کے حوالے سے بھی اور ماضی کے حوالے سے بھی بہت کچھ سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ فرماتے ہیں ہم آپس میں تذکرہ کرتے تھے کہ اگر ہم حضرت مولانا کے حالات کو کسی کے سامنے بیان کریں تو وہ مبالغہ پر محمول کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ مانے گا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دیکھنے والا ہمارے بیان کی تقصیر اور کوتاہی سمجھے گا، یار تم چھوڑ رہے ہو، نعوذ باللہ تم غلط کر رہے ہو، حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ واقعہ یہ کہ الفاظ کی بڑی سے بڑی مقدار، یہ بہت کمال کا کلیہ بیان فرما رہے ہیں، الفاظ کی بڑی سے بڑی مقدار ذاتی مطالعہ اور عینی مشاہدے کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ کتنا اچھا آپ کیوں نہ بیان کر لیں، عمدہ سے عمدہ مضمون بیان کر لیں، لیکن جو جلوہ آپ دیکھ چکے ہیں اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ الفاظ یا تو آگے بڑھ جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کاغذی لباس جو بھی تیار کیا جائے گا وہ جسم پر پورے طور پر راست نہیں آئے گا، یا ڈھیلا رہے گا یا تنگ۔ اگر کوئی چیز کسی کا کچھ صحیح تصور قائم کرا سکتی ہے اور اس کو کسی حد تک اس کی صحیح شکل میں پیش کر سکتی ہے تو وہ صرف واقعات یا اس کی اپنی تحریریں یعنی خطوط وغیرہ اور اس کی روزمرہ بے تکلف گفتگو ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ رہنے اور ان کو قریب سے دیکھنے سے ہم پر ایک اہم علمی نقطہ یہ منکشف ہوا۔ درود شریف پڑھ لیجئے، بہت اہم بات ہے۔ مولانا کے ساتھ رہنے اور ان کو قریب سے دیکھنے سے ہم پر ایک اہم علمی نقطہ یہ منکشف ہوا کہ بزرگان دین اور اکابر سلف کے جو حالات کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں ان میں خواہ کتنے ہی استقصاء سے کام لیا گیا ہو، بہت عرق ریزی سے جمع کیا گیا، وہ ان کی شخصیت اور ان کے اصلی کمالات سے کوئی نسبت نہیں رکھ سکتا۔ اور واقعات کا بھی وہ بہت تھوڑا سا حصہ ہوتے ہیں جن میں مؤلف و سوانح نگار کی نظر انتخاب اور اس کے ذوق کو بڑا دخل ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ذوق کیا ہے، روحانی ہے تو بیان کرے گا ورنہ وہ مادیت کی طرف لگا رہے گا۔ اور بعض مرتبہ تو جس شخص کی وہ سیرت ہوتی ہے اس سے زیادہ
اس سے زائد خود سوانح نگار اپنی سوانح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کیفیات و جذبات اور 20 ادائیں ہیں قلم سے جن کی تصویر کشی محال ہے، قلم سے جن کی تصویر کشی محال ہے، یہ حضرت نے فرمایا۔ تو آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنی جس کے لیے میں نے کہا کہ آپ درود شریف پڑھ کے متوجہ ہوں، وہ یہ ہے کہ خادمین کا یہ حال ہے تو کیا سرکار کے جلووں کو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات عرض کریں۔ 1400 سال بعد سرکار سے محبت کرنے والا اتنے کمالات رکھتا ہے کہ ایک ذمہ دار آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے بیان کیا تو لوگ کہیں گے ہو نہیں سکتا، الفاظ سے بیان کریں تو ہم نے جو جلوہ دیکھا ہے وہ واضح نہیں ہو سکتا۔ تو جو سرکار کی عظمت ہے، سرکار کی صفات ہیں، سرکار کے محاسن ہیں، ان کو کیسے مکمل طور پہ بیان کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور سرکار سے محبت کو ایمان کی حد تک ہمارے لیے قابل فخر بنائے، اور سرکار کی محبت کو عام کرنے کے لیے، سنتوں کو عام کرنے کے لیے جو پاکیزہ صفات مطلوب ہیں۔ دیکھیے نا، اگر ہم نے سنتوں کو اختیار کیا، لباس بھی صلحاء کا پہنا، چہرہ بھی مسنون بنایا، لیکن حرکتیں ہماری ویسی نہیں تھیں، تو لوگ بجائے قریب آنے کے سنتوں سے اور متنفر ہوں۔ وہ کیفیات، وہ آداب، وہ صفات کے جو مطلوب ہیں، ان میں خیر خواہی کا جذبہ ہے، عاجزی ہے، سب لوگوں کے لیے دلوں میں درد ہونا چاہیے، ہر شخص کی بہتری کے حوالے سے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخلاق ہے، نرمی ہے، محبت ہے وغیرہ، یہ جتنی صفات یہ ہوں گی تو پھر آدمی 10 دفعہ سوچے گا کہ مجھے ان جیسا بننا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ داڑھی کے خلاف نہیں ہیں، یہ صلحاء کے لباس کے خلاف نہیں ہیں، اصل میں وجہ یہ ہے کہ مجھ جیسے نالائق لوگوں نے جب ان کیفیات کو پیش کیا تو میری نالائقی کو دیکھ کر، میری بد اخلاقی اور بدتمیزی کو دیکھ کر لوگ اس کو اختیار کرنے سے رک گئے۔ اگر مجھے اخلاق میسر ہوتے اور مجھے ہر وقت اس چیز کا احساس ہوتا کہ میں اپنے آقا کا نمائندہ ہوں، اور اس احساس کو سامنے رکھ کر میں ہر قدم اٹھاتا، ہر جملہ اختیار کرتا، تو لوگوں میں یہ تڑپ ہوتی کہ ہمیں بھی ایسا بننا ہے۔ بس اسے ذہن میں رکھیے کہ وفا جو ہے، اس وفا کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔